سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ اللہ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری بےہودہ قسموں پر، لیکن وہ مواخذہ فرماتے ہیں اس پر جس قسم کو تم نے مضبوط باندھا ہے، اس لیے اس کا کفارہ کھانا کھلا دینا ہے 10 محتاجوں کو، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنانا ہے 10 محتاجوں کو، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ پھر جس کو یہ دستیاب نہ ہو تو وہ روزے رکھے 3 دن کے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت رکھو۔ اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکم تاکہ تم احسان مند رہو۔ گزشتہ آیات میں یہ حکم بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام نہ کرو۔ اسی کے ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ تحریم حلال، یعنی حلال چیز کو حرام کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آدمی بطور قسم کے یہ بات کہہ لے کہ میں یہ چیز آئندہ اپنے اوپر حرام کرتا ہوں، تو یہ قسم بن جاتی ہے۔ اسی کی مناسبت سے جو ہے آج کی آیات کا ایک ربط اس کے ساتھ جڑتا ہے کہ یہاں اب قسم کے احکامات کا بیان ہو رہا ہے۔ اگر اس کو پچھلے ربط سے قطع نظر کر کے بھی دیکھا جائے تو یہاں قسم کا پورا بیان ہے۔ قسم کی بنیادی طور سے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی ماضی کے کسی واقعے پر یا حال کے کسی واقعے پر قسم کھائے اور اسے پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اسے یہ پتہ ہے، علم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، یعنی جھوٹی بات پر قسم کھانا، یہ ایک قسم تو یہ ہوتی ہے۔ جیسے مثلا نماز نہیں پڑھی اور کسی نے پوچھا نماز پڑھ لی، کہتا ہاں اللہ کی قسم پڑھ لی۔ یا یہ سامان تم نے کتنے کا خریدا، کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے 1000 روپے کا خریدا، حالانکہ 1000 کا خریدا نہیں، خود بھی جانتا ہے۔ تو یہ جھوٹی قسم ہے، یمین کاذب ہے، یعنی جھوٹی قسم، اس کی بہت وعید ہے۔ بڑے بڑے جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے جھوٹی قسم کھانا جان بوجھ کے، کیونکہ جھوٹ بذات خود ایک بری چیز ہے کہ بولنے والے کے منہ سے فرمائے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ جو رحمت کا فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ 1 میل دور چلا جاتا۔ اندازہ لگائیے کہ مردار اگر کہیں پڑا ہو،
کبھی راستوں میں دیہاتوں میں تو اس کا اکثر اتفاق ہوتا رہتا ہے، یا راہ چلتے مسافروں کو بھی ہوتا ہے کہ مردار اگر بہت زیادہ بھی کوئی تعفن والی لاش ہو، بدبو ہو، تو زیادہ زیادہ کتنا ہے، چند میٹر تک اس کی بدبو جاتی ہے، 100 میٹر بھی شاید نہیں جائے گی. بہت زیادہ ہوا زور سے اس کو لے جائے تو اتنی دور جائے، ورنہ وہ اتنی دور بدبو نہیں جاتی اس کی. تو بڑے سے بڑا مردار، یعنی ہاتھی کے سائز کا بھی اگر جانور مار دیا جائے، مردار بنا دیا جائے، تو اس کی بھی تعفن اتنا نہیں ہوتا جتنا ایک جھوٹ بولنے کا تعفن ہوتا ہے. اتنی بدبو انسان کے منہ سے نکلتی ہے جتنا گویا کہ اس سے کئی بڑی کوئی جانور جمع کر لے جائیں، کیونکہ ٹرکوں میں بھر کر تو شاید 1 میل تک پھر جا کے بدبو آئے گی ان کی. تو ایک جھوٹ اتنا غلیظ ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسلمان آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے، چور بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے. ایک سمجھانے کا انداز ہے، یہ نہیں کہ ہو جائے. ہاں، جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ ہو اور مسلمان ہو، یہ نہیں ہو سکتا. اس پر بزرگوں کے واقعات بھی بڑے مشہور ہیں. ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایسے واقعات مثال لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں. ان سے کسی نے کہا کہ بابا جی فلاں جو دریا ہے نا، اس کا پل چوری ہو گیا. بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے اوہ، یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا، تو کیا ہوگا اب، کیسے واپس آئے گا؟ تو انہوں نے کہا جی آپ اتنا حلوہ کھلا دیں تو پل واپس آ جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلو یہ لو کھا لو بھائی. تو بعد میں کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کیا، پل بھی کبھی چوری ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن میرے ذہن میں بات یہ تھی کہ پل چوری نہیں ہوتا لیکن ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کی زبان سے جھوٹ نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات معروف تھی، مشہور تھی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے تو ہو ہی نہیں سکتا. جو بات بھی ہوگی کھری کرے گا، پکی کرے گا. یہ چیز اگر غلط ہے تو کہے گا غلط ہے، یہ اتنے کی ہے، یہ استعمال کرو. اگر 2 نمبر بات ہے تو اس کو 2 نمبر واضح کر کے بتائے گا، عیب بتا دے گا. تجارت کے اندر، ہر معاملے کے اندر جھوٹ نہیں بولے گا. تو جھوٹ تو ویسے ہی بری بات ہے، لیکن اگر جھوٹ کے ساتھ قسم شامل ہو جائے تو پھر تو ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ، قسم کیا ہے؟ قسم اللہ کے نام کی حرمت کا استعمال ہے. اللہ کے نام کی جو عظمت اور تقدس ہے اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، گویا کہ ایک ڈھال بنانا ہوتا ہے اس کو. تو جو بندہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور اس پر قسم بھی کھاتا ہے تو ڈبل جرم کرتا ہے. تو یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس پہ توبہ استغفار کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا. کفارہ جو قسم کا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا. اور دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا خیال تو یہ ہے کہ چیز ایسے ہی ہے، بات ایسے ہی ہے، اور اپنے خیال میں سچ سمجھ کر ہی اس نے قسم کھائی ہے، لیکن واقعی میں ایسا نہیں تھا. اسے کہتے ہیں، پہلی کو کہتے ہیں یمین غموس، غین میم واو سین. غموس کا مطلب ہے ڈوبنا، تو اپنے آپ کو ڈبونا. تو جو بندہ یہ قسم جھوٹی کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو گناہ کے دلدل میں یا گناہ کے تالاب میں ڈبوتا ہے. اور یہ جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں یمین لغو. اسی قسم میں وہ بھی شامل ہے کہ جو آدمی بعض دفعہ اس کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، بخدا ایسا ہو گیا، بخدا ایسا ہو گیا، بخدا ایسا ہو گیا. فارسی میں کہتے تھے. آج بھی کچھ لوگوں کی زبان پر، نو کے زبان پہ ہو جاتی ہے قسم، بات بات پہ قسم کھاتے ہیں. تو یہ بھی ایک لغو کام کرتے ہیں، بیکار کام کرتے ہیں. اس پہ بھی یہ عادت اچھی نہیں ہے، عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے. اور اگر آدمی نے جان بوجھ کر قسم نہیں کھائی تو اس کا گناہ بھی نہیں اس کے ذمہ. اپنے خیال میں اس نے سچ سمجھ کر کھائی ہے، لیکن واقعی میں ایسا نکل آیا. جیسے بہت دور سے کوئی آدمی آ رہا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ زید ہے، لیکن جب قریب پہنچا اور اس نے قسم بھی کھا لی اس بات پر. جب قریب پہنچا تو پتہ چلا نہیں زید تو نہیں، تو بکر ہے. تو لہذا یہ آدمی گناہ گار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنی جانب سے کوئی کوتاہی نہیں کی. تو یہ قسم کی دوسری قسم ہے. تیسری قسم جو ہوتی ہے قسم کی وہ ہے یمین منعقد. جیسے ہم کہتے ہیں جلسہ منعقد ہو رہا ہے، اس کو یمین عربی میں قسم کو کہتے ہیں. تو یمین منعقد یعنی وہ قسم کی جو بن جاتی ہے، وہ ایک اپنی شکل اور صورت اختیار کر لیتی ہے، پھر اس کے کچھ تقاضے اور لوازم ہوتے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں آدمی کو. تو یہ قسم ہوتی ہے جس کو ہمارے عام طور سے ہم لوگ قسم کہتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ مستقبل کے کسی فعل پر آدمی یہ کہے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں یہ کام کروں گا، اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا.
اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ یہ قسم ہوتی ہے، یا یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام نہیں کروں گا، تو یہ قسم بن گئی۔ اللہ کے نام کا جب استعمال کیا، اب اس کی ذمہ داری میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اب اس کے خلاف نہ کرے۔ اگر کرنے کی قسم کھائی ہے تو پھر کرے، اور اگر رکنے کی قسم کھائی ہے تو پھر رکے، پھر وہ کام نہ کرے۔ یہ ایک قسم بن جاتی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ آدمی کو کوئی کام، اس نے تو قسم کھائی تھی میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن مجبوراً وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے۔ مجبوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو عملی مجبوری ہے، ایک شرعی مجبوری ہے۔ عملی مجبوری یہ ہے کہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ مثلا کہتا ہے میں جو ہے نا وہ اللہ کی قسم میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو کتنے دن نہیں کھائے گا، بالآخر اسے مجبور ہو کے کھانا ہی پڑے گا۔ یا یہ ہے کہ میں جوتا استعمال نہیں کروں گا، تو کتنے دن جوتے کے بغیر زندگی گزارے گا، تو اب عملاً تو اس کو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری مجبوری ہوتی ہے شرعاً۔ شرعی مجبوری یہ ہے کہ آدمی نے کسی گناہ پر قسم کھا لی، مثلا یہ کھائی کہ میں فلاں رشتہ دار سے نہیں بولوں گا، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں ہمیشہ کے لیے، تو یہ قسم ایسی ہے کہ اس کے اندر قطع رحمی ہے، رشتہ داری کو قطع کرنا ہے، توڑنا ہے، کاٹنا ہے۔ اس قسم کے بارے میں شریعت اس کو کہتی ہے کہ توڑ، اس قسم کو توڑ، قسم تو تیری ہو گئی لیکن اس کو توڑ اور صلہ رحمی کر اور پھر اس کا کفارہ دے دے، تو گناہ سے بچ جائے گا، قطع رحمی کے گناہ سے بچ جائے گا، اور قسم کے توڑنے کا جو گناہ کفارے کی صورت میں ہے اس سے بھی تو بچ جائے گا۔ لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں میں نے تو قسم کھائی ہے لہذا اب میں نہیں بول سکتا، تو یہ کوئی اس کا معتبر عذر نہیں ہے، کیونکہ قسم جو ہے وہ غلط کام کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس قسم کا حل ہے، کفارہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ جو من حلف علی یمین فرآ خیرا منہا فرآ غیرہ خیرا فلیکفر عن یمینہ ولیفعل، کہ جس آدمی نے کسی بات پر قسم کھا لی اور پھر اسے خیال ہوا کہ یہ تو قسم مجھے نہیں کھانی چاہیے تھی کسی وجہ سے بھی، تو اسے چاہیے کہ وہ کام کر لے اور پھر اس کا کفارہ دے دے۔ تو یہ کام پہلے کرنا پڑتا ہے، یعنی قسم پہلے توڑنی پڑتی ہے پھر کفارہ دینا پڑتا ہے، ایڈوانس کفارہ نہیں ہوتا۔ تو یہ قسم کی تیسری قسم ہے جس کے بارے میں یہاں احکامات ہیں۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ صبح و شام، جو اوسط درجے کا آدمی اپنے گھر میں کھانا جیسے کھاتا ہے عام دنوں میں، بہت اعلیٰ نہیں، بہت بڑھیا نہیں ہے جیسے خاص فنکشن پہ ہوتا ہے یا عید پر یا اور چیزوں پر، جو عام صبح و شام کی گھر والوں کی آپ کی غذا ہے، خوراک ہے، جس پیمانے کی جس لیول کی، اسی پیمانے لیول پر 10 محتاجوں کو، مستحق زکوٰۃ لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ تو یہ قسم کا کفارے کی پہلی صورت تو یہ ہے۔ دوسرا آپشن کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کو کپڑا دے دیا جائے۔ کپڑے سے مراد یہاں پورا سوٹ نہیں ہے، 3 پیس یا 2 پیس سوٹ نہیں ہے، بلکہ اتنا کپڑا ہے کہ جس سے ان کا جو ضروری سطر ہے وہ ڈھک جائے۔ مرد کا ضروری سطر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، چنانچہ اگر کسی نے ایک لنگی دے دی، 10 لنگیاں دے دی 10 مسکینوں کو، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ غلام پہلے زمانے میں ہوتے تھے، جہاد ہوتا تھا، جہاد کے نتیجے میں کافر قیدی بنتے تھے، تو ان قیدیوں کو پھر مسلمانوں کے درمیان بانٹ دیا جاتا تھا، وہ ان سے خدمت بھی لیتے تھے، اپنے معاشرے کا ان کو حصہ بھی بناتے تھے، دین کی تعلیمات بھی سکھاتے تھے، چنانچہ بہت سے ان میں سے مسلمان ہو جاتے تھے، اور پھر ان کے اولادیں جو ہیں وہ آگے دین پڑھتی تھی، سیکھتی تھی۔ تو یہ ایک پورا ایک ادارہ تھا غلامی کا۔ اب نہیں ہے، تو تیسرا آپشن اس میں یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر کسی کے پاس یہ تینوں نہیں، یہ تینوں تو برابر کے ہیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے، آپ ان تینوں میں سے پہلے نمبر پر جو مرضی اٹھا لو، کھانا کھلانے کا آپ آپشن لیتے ہیں تو لے لیں، کپڑے کا لیتے ہیں تو لے لیں، غلام آزاد کرنے کا لیتے ہیں تو لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی کھانے کی استطاعت بھی، سب سے کم تر ان میں سے کھانا ہی بظاہر بنتا ہے، تو کھانے کی اگر استعداد بھی نہیں ہے آدمی کے اندر، اتنا پیسہ بھی نہیں اس کے پاس، فصیام 3 ایام، تو پھر 3 دن کے روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے مسلسل، تو پھر یہ اس کی قسم کا کفارہ اللہ کے ہاں سے یہ بندہ بری الذمہ ہو جائے گا۔ اب یہ کہ 10 مسکینوں کو جو کھانا کھلانا ہے اس کی ترتیب کیا ہو، تو اگر تو 10 مسکینوں کو 10 کا عدد پورا کر رہے ہیں تو پھر تو ایک دن میں بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے 10 مسکینوں کو ایک ہی بندے کو کھلانا ہے
جیسے بعض گھروں میں کوئی لوگ کھانا کھانے کے لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا مدرسے کا طالب علم آ جاتا ہے یا مدرسے میں کھانا بھیج دیا جاتا ہے، اگر ایک مسکین کو کھلانا ہے تو پھر اس کی صورت یہ کہ 10 دن پورے کرنے پڑیں گے آپ کو، یا 10 کا عدد یا 10 کے 10 دن پورے کریں گے پھر کفارہ بنے گا۔ اور اگر کفارہ کھانے کھلانے کی صورت میں نہیں دینا چاہتے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو کیش کی صورت میں دے دوں، نقد کی صورت میں یا اناج کی صورت میں دینا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں پھر جو ہے وہ 10 کا عدد پورا کرنا ضروری نہیں ہے، وہ ایک دن میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ 10 دن پورے کرنا اس کے لیے 10 مسکین پورے کرنا ضروری نہیں، وہ ایک وقت میں بھی اور ایک آدمی کو بھی وہ کفارہ دیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی مقدار کیا ہو؟ اس کی مقدار جو ہے وہ 1.25 کلو گندم، جتنے فطرانے کی مقدار ہوتی ہے صدقۃ الفطر کی، اتنی مقدار ایک کفارے کی ہے، ایک مسکین کو جو دینا ہے اس کی ہے۔ گویا کہ 10 فطرانے دیں گے تو پھر جا کر قسم کا کفارہ ہمارا پورا ہو جائے گا۔ فرمایا ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ، اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو۔ تو بلا ضرورت قسم نہیں کھانی چاہیے، بچنا چاہیے بہت زیادہ۔ ہمارے جو علماء سلف تھے پرانے حضرات سے، وہ قسم سے، بلکہ اب تک بھی جو پرانے حضرات لوگ ہیں وہ سچی بات پر بھی قسم نہیں کھاتے تھے۔ اگر ان کو کنفرم ہوتا تھا کہ یہ بات ایسے ہی ہے، بہت واضح تھا ان کے لیے، جیسے چڑھتا سورج واضح ہوتا ہے، پھر بھی وہ کہتے تھے کیوں بھائی میں کیوں قسم کھاؤں، مجھے کیا مجبوری ہے، مجھے کیا آفت آن پڑی ہے کہ میں قسم کھاؤں۔ بات بات پہ قسم کھانا یہ تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ بہت زیادہ، کیونکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، اور جھوٹے آدمی کو اس بات کا فکر ہوتی ہے کہ میں دوسروں کو مطمئن رکھوں اپنے آپ سے، تو قسم کھانے کی زیادہ اس کو ضرورت اس کو پڑتی ہے بیچارے کو، سچے آدمی کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے میں خود واضح ہوں، میں کھلی کتاب ہوں، مجھے کسی کو اطمینان دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قسم سے بچنا چاہیے، بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ لیکن اگر کھا لی ہے تو واحفظوا ایمانکم، پھر اپنی قسم کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پاسداری کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قسم کھائی ہے کسی مباح کام پر، مثلا کہتا ہے کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا، چاول اس کی مرغوب چیز تھی، لیکن اس نے قسم کھا لی کہ میں چاول نہیں کھاؤں گا، تو ٹھیک ہے اب نہ کھائے، کیونکہ چاول کھانا کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ چاول چھوڑنے کے نتیجے میں یہ آدمی گناہگار نہیں ہو رہا تو نہ کھائے۔ اللہ کے نام کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ چاول چھوڑے ہی رکھے، لیکن اگر کھانا چاہتا ہے تو پھر اس کا کفارہ دے، یہ بھی اس کی پاسداری ہی ہے، یعنی اللہ کے نام کی پاسداری یا اپنی حلف کی اور قسم کی پاسداری۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی بعض دفعہ کسی گناہ کے نہ کرنے پر قسم کھاتا ہے، گناہ سے بچنے پر، یعنی مثلا یہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں بد نظری نہیں کروں گا، کسی کی بہن بیٹی کو نہیں دیکھوں گا، بد نظری نہیں کروں گا، یا رشوت نہیں لوں گا، یا جھوٹ نہیں بولوں گا، یا چوری نہیں کروں گا، یا فلاں 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 جو بھی ایسا ویسا کام ہے وہ نہیں کروں گا۔ تو اب یہاں تو ڈبل کام ہو گیا، یہ کام تو خود شریعت میں بھی منع ہے اور آپ نے قسم کھا کر اس کو اور پکا کر دیا اپنے لیے، تو اس کا بھی یہ بھی قسم بن جاتی ہے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، خوب کھول کھول کر بات رکھ رہے ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو بھی قرآن پاک کی تعلیمات ہیں کہ آدمی کہے کہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی پوری طرح بات، ہر بات بہت واضح اور کھلی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مند رہو۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں شریعت دی اور ایسی واضح اور کھلی دی ہے کہ جس میں لیلھا و نہارھا سوا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا مذہب اور ایسا طریقہ حیات دے کر جا رہا ہوں کہ جس کے رات کے 12 بجے بھی جون جولائی کے سورج سے زیادہ روشنی ہے، اتنا روشن طریقہ ہے، تاکہ تم اس پر احسان مند رہو کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔